بدلے 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 زندگی. زیتون ٹی وی. کسی کے گھر میں کسی اور کے گھر میں جا کے رہنا اور یہ ہو کہ اب یہیں رہنا ہے، وہاں میرا اپنا کمرہ، میرے اپنے ماں باپ سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گیا. کیا صرف ایک انسان کے کہنے پر، اس کو سامنے رکھ کے شوہر کے کہنے پر میں آ گئی گھر، ٹھیک ہے نا، وہ لڑکی گھر آ گئی. اب شوہر اس کو پہلی بات کیا کہتا ہے بدقسمتی سے؟ کہتا ہے سنو میری فکر نہ کرنا، میرے ماں باپ کا خیال رکھنا. بھائی کیوں تم کسی نوکرانی کو لائے ہو گیا؟ وہ تمہارے ماں باپ کا خیال کیوں رکھے؟ تم اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے کو تیار ہو کیا؟ ہاں، یہ صرف بیٹھے سارے مولوی، تم میں سے کون ہے اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے والا؟ ہاں تو ارے اس کا تیرا بھائی کس لائق کام کے لیے بھائی وہ رکھے ماں باپ کا تیرے خیال؟ ویسے ہی وہ تمہارے ماں باپ کا کیوں خیال رکھے؟ جب اتنی محبت دو اس کو، اتنی محبت دو اس کو کہ تمہاری محبت میں وہ ڈوب کر اب کہے کہ شوہر کو خوش رکھنا ہے، تو اس کے ماں باپ کی میں کڑوی کسیلی سن لیتی ہوں. اور یہ بہو کا اور ساس کا رشتہ یہ ازل سے ابد تک، ازل سے لے کر ابد تک ایسے ہی ہے جیسے دو شیشے کے برتنوں کا آپس میں ملنا ہے. تو یہ انہوں نے شور ضرور مچانا ہے جب بھی یہ ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے نا، ازل سے ابد تک. مجھے ایک مرتبہ مولانا داڑھی جمی صاحب بتا رہے تھے کہ جب اپنے گھر پہ اپنی بہو لانے لگے، فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 سال پہلے سے ٹرین کرنا شروع کیا، بتانا شروع کیا کہ جیسے تیری بیٹی جا رہی ہے نا کسی کے گھر اور تو نہیں پسند کرتی کہ وہاں تیری بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، ویسے ہی کسی اور کی بیٹی بھی گھر آ رہی ہے. ہاں، اور فرمانے لگے کہ میں نے اتنا اس کے ساتھ اتنی بات کی کہ وہ پریپیئر ہو گئی کہ میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے، میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے. تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری ہے یہاں سے بیوی کی بات سنی، ادھر سے نکال دی، ادھر سے ماں کی بات سنی، یہاں سے نکال دی، ٹھیک ہے، ہنستے رہنا ہے، مسکراتے رہنا ہے. بیوی کے کچھ کہنے پہ ماں کو کچھ نہیں کہنا، ماں کے کچھ کہنے پر بیوی کو آ کے جواب نہیں دینا. بالکل ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اب دونوں کی ایک ٹگ آف وار ہے. ماں کہتی ہے 25 سال میں نے اس کو بڑا کیا، تو یہ دوسری عورت 25 منٹ میں اس کو کیسے میرے سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دین کیا خوبصورت ہے ہمارا، جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ، جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ تو بیوی سے ہنس کے بات نہیں کرنی، بیوی سے مسکرا کے بات نہیں کرنی، سیریس ہو کے رہو بیوی کے ساتھ جب ماں کے ساتھ ہو، تاکہ ماں کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ یہ اب اس کا ہو گیا. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہاں تو اور جب بیوی کے ساتھ رہو تو کوئی بات نہیں، بیوی اگر آگے سے کہیں اچھا ماں کے سامنے تو بڑے سیریس ہوئے، ارے کوئی نہیں یار، چلتا ہے، سب چلتا ہے، وہ کوئی سچ تھوڑی تھا، اماں کے سامنے تو کرنا پڑتا ہے نا یار. ہاں اور یہ طریقے ہیں جوڑ کے، اور کوئی نہیں جوڑ کا طریقہ. اور یہ یاد رکھو بیوی سے کوئی بات نہیں چھپتی. ہاں، ایک اللہ کے ولی کو 3 لوگ ولی نہیں مانتے، ایک اس کے قریبی دوست، ایک اس کے خدام اور ایک اس کی بیوی. ہاں نہیں مانتے. وہ مشہور واقعہ نہیں سنا آپ نے، وہ ایک بڑے بزرگ تھے، ہاں سنا ہے وہ سب نے، بہت بڑے، میں بہنوں کو بھی سنا دوں. ہاں جی، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی بیوی ان کو بالکل مانتی نہیں تھی کچھ. تو ایک دن وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا اوئے کتنا بڑا بزرگ ہوا میں اڑ رہا ہے. تو یہ بھی باہر آ کے دیکھنے لگی. اس نے دیکھا کہ یار آج میرا شوہر آ جائے، میں اس کو بتاتی ہوں تنے بڑے آپ بنتے پھرتے ہیں، میں نے آج ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا ہے. تو وہ بزرگ شام کو جو واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ کیا اتنے بزرگ بنتے ہیں، آج میں نے ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا. انہوں نے کہا ارے بیگم وہ میں ہی تو تھا. آپ تھے؟ اچھا میں بھی تو کنی کھا کر کیوں اڑ رہے ہیں؟ ہاں وہ اس رشتے کا بہت خیال رکھنا ہے. اس سے بھائی اپنی بیویوں کے پیٹ نیمز رکھو یار. کس نے اپنی بیوی کا پیٹ نیم رکھا ہے، نک نیم رکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. ہاں شاباش تو نے رکھا ہے. اور کس نے رکھا ہے بھائی؟ شاباش شاباش. اور اشرف نے بھی رکھا ہے. اور شاباش شاباش. اللہ کے نبی نے 2 نام رکھے تھے حضرت عائشہ کے، 2 پیٹ نیمز تھے، 2 نک نیمز تھے حضرت عائشہ کے. ایک ان کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے، حمیرہ روشن چہرے والی. ایک ان کا نام ان کو پیار سے یا عائش کہتے تھے. عائش، میری اپنی بیگم کا نام عائشہ، میں نے بھی یا عائش کر کے لکھ دیا. وہ میرا فون بہت چیک کرتی ہے. ہاں مجھے ایک دن کہنے لگی یہ کون ہے؟ ارے میں نے کہا یہ تو ہے. پھر جا کے اس کو تسلی ہوئی، پوری بات سنائی اس کو میں نے. تو پیٹ نیمز رکھو اپنی بھی. کبھی بول دو اس کو آج بڑی اچھی لگ رہی ہو، وہ جانتی ہے جھوٹ بول رہے ہو تم، وہ اسی کو خوش ہو جائے گی، اسی پر خوش ہو جائے گی کہ یار چلو اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو صحیح.
مولانا سعید احمد خان صاحب کی بات ایک مجھے کسی نے بتائی، جب کسی کے گھر کھانے پہ جاتے تھے تو وہاں جو گھر جو کھانا بناتا تھا، جس کے گھر کھاتے تھے، اس کو جا کر کہتے تھے اب گھر والی کا شکریہ کر کے آؤ کہ کھانا اس نے پکایا ہے، ہماری طرف سے جا کے شکریہ کرو اس کا، اور پوچھ کے آؤ اور بتاؤ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو ایک دفعہ پتا چلا کہ ایک دفعہ ایک ساتھی کو جب یہ کہا، وہ جب گھر والی کو کہا تو گھر والی بالکل ایسے پردے میں آ گئی، کہا حضرت آج آپ نے میری کھانے کی تعریف کی ہے، میں 30 سال سے اس کے نکاح میں ہوں، اس نے آج تک میرے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ کیسا ظلم ہے یار، یہ کیا تبلیغی ہے؟ 0/0 تو گھر والوں کے ساتھ، گھر والی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لو۔ ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کے لیے، تو کہا جی کہاں ہیں امیر المومنین؟ کہا جی گھر گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ گھر کے قریب گیا تو دیکھا وہ اندر سے ڈانٹے پڑ رہی ہیں امیر المومنین کو حضرت ام کلثوم سے، تو گھبرا گیا کہ یار یہ کیا سسٹم ہے بھائی، یہ تو امیر المومنین کی بھی شامت آئی ہوئی ہے۔ تو باہر کھڑا رہا انتظار کرتا رہا کہ یہ کیا ہوا ہے بھائی، کیا یہ نظام جو ہے یہ کیا ہر ایک کے گھر ایک ہی نظام ہے؟ اب وہ جناب علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے، اس کے کھٹکھٹانے پر تو اب کیا ہو گیا؟ کہا حضرت وہ ایک لایا تھا، مسئلہ تو تھا، لیکن یہاں تو آپ کی جو درگت دیکھی ہے میں تو ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آپ سے بات کروں، تو کیا ہو گیا؟ آپ کو بھی بیوی سے جھاڑ پڑ رہی تو آپ مسکرا دیے۔ ارے کہا یار کہ جھاڑ کھا لی بیوی سے تو کیا ہو گیا یار، دیکھو میرے گھر کا خیال رکھتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی، ہاں میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، سارے گھر کو صاف رکھتی ہے، جب میں گھر واپس آتا ہوں تو مسکرا کے مجھ سے ملتی ہے۔ یار اس پر میں نے اگر اس کی تھوڑی سی بات سن لی تو کیا ہو گیا؟ اس کو ہم انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اپنی ناک کا مسئلہ بناتے ہیں، تو خدا کی قسم گھر والی کے آگے بنا لیتے ہیں، گھر والی کے آگے۔ میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، میرا ماموں سسر تھا، جب میری شادی ہونے لگی نا، میرا بھی دماغ 7ویں آسمان پہ تھا، تو میرے ماموں سسر نے مجھے ایک بات بتائی، اس نے کہا ایک کام کرنا، میں تمہیں ایک خوبصورت زندگی کا ایک فارمولہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہا جب بیوی سے لڑائی ہو فوراً اس کو منا لو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یار بات یہ دیکھ، اس نے رہنا تو ساتھ ہی ہے، اگر یہ منہ بسور کے رہے گی نا تو اس میں اپنی پرابلم ہے، اپنا بھی ٹینشن رہے گی اپنے کو بھی، یار کہ کیا اس کو کروں میں، منہ بسورا ویسے، اس لیے جیسے کوئی مسئلہ ہو، چاہے غلطی اس کی ہو یا اپنی ہو، کیونکہ اس کی ہوگی بھی تو نہیں مانے گی۔ عورت کی جو جب عورت کسی مرد سے معافی مانگتی ہے، شوہر سے معافی مانگتی ہے، تو کیسے مانگتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتی ہے آئی ایم سوری بٹ اٹ واز یور مسٹیک، آئی ایم سوری میں معافی چاہتی ہوں لیکن غلطی آپ کی تھی۔ ہاں تو یہ عورت کے معافی مانگنے کا طریقہ ہے، تو فوراً منا لو جا کے اس کو، تمہاری اپنی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اچھا میری بیوی جو تھی، جب اس نے دیکھا شروع میں میرے اس کے جھگڑے ہوتے تھے، جیسے ہی جھگڑا ہوا میں منا لیتا تھا، میں تو سیٹ ہو جاتا تھا، شکر ہے یار منا لیا، ٹھیک ہے ادھر جھگڑا ہوا منا لیا۔ اب وہ اتنی تیز ہو گئی ہے، اب وہ جب میں منانے لگتا ہوں کہ 1 گھنٹے تک میرے پاس نہیں آئیے گا، تاکہ وہ چاہتی ہے میں 1 گھنٹے اذیت میں بیٹھا رہا ہوں تاکہ مجھے بھی تو کچھ اذیت ہو۔ ہاں میں نے منا لیا تو قصہ ختم، وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ آ کے منا لیتا ہے۔ ہاں تو یہ ہے طریقہ خوبصورت زندگی گزارنے کا، گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ہاں اچھا سلوک ہو۔ ہم نے تو سارے عالم کو بتانا ہے کہ گھر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ زیتون